اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہے۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنگ میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ بخاری شریف۔ ایک روایت میں 3 طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ احمد بن حنبل المسند۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بھی ہنستا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے؟ ابن ماجہ۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو زین نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال ہو، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، پس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث میں ہے 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑے بال، بکھرے ہوئے ناخن اور بڑے بڑے اور خوشبو نا زینت لبیک کہتے کہتے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی، جو بیوی بچے چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر آئے، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں میری محبت میں؟
ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بھی بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں رحیم ہوں، میں نہیں ہو سکتا کہ ایسا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں ان پر توجہ نہ کروں۔ میں ان سب کی مغفرت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام میں حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت بھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا پھر فقیر ہو گیا تب اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس کا تب بھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج بھی کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دنا پر ہی نہیں حج فرض ہوتا، مجنوں پر نہیں اور آزاد غلام پر، باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، یہ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی نہیں مل رہی، کوئی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کیا مصیبت ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں، مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اسی واسطے ان کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہا
تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں، کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ یہ وہ کسی کو بھی دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو اللہ اپنے پیارے نبیوں کا اور ہمارا یعنی ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اولاد کو کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔